والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم زیر و دوستوں، اور کے انتخابات کے ایام ہیں۔ گزشتہ ہفتے ووٹ کے سلسلے میں، انتخابات کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن پھر تنظیم کی طرف سے اعلان بھی آیا تھا کہ اس ہفتے بھی ووٹ کے متعلق، انتخابات کے متعلق کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو بعض باتیں جو نہیں کہی گئی ہیں، جو چیزیں کہی جا چکی گئی ہفتے، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں، اصل دیکھیے عدل اور انصاف ہے۔ اصل شریعت کا مقصود عدل اور انصاف ہے۔ وَعَدِلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، یعنی عدل کو قائم کرنا اصل مقصد ہے، انصاف کو قائم کرنا، عدل بستری اصل شریعت کا مقصود ہے۔ اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں العدل اساس الحکم، حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ عدل اور انصاف ہے۔ کہتے ہیں العدل اساس العمران، آبادی کی بڑھوتری کا بڑا سبب عدل و انصاف ہے۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں الظلم موزن بخراب العمران، ظلم کی وجہ سے آبادی گھٹنے لگتی ہے اور ملک انحطاط اور تنزل کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو عدل کا قیام، انصاف کا قیام، مساوات کا قیام اصل شریعت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے ذریعے سے حکومت بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ عدل قائم ہو، عدل کا پرچار ہو، اور ظلم کا تصفیہ ہو، اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ ذکر العدل اساس الحکم، جسٹس از the basis of governance۔ تو معلوم گورننس کی بنیاد بیسس کیا ہے؟ عدل اور انصاف اور جسٹس ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا، اس لیے مَتَ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا تھا۔ اسی لیے جب ظلم بڑھ گیا مکے میں، جہاں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، جہاں اللہ کے نبی کی آفرینش ہوئی، پیدائش ہوئی، جہاں بڑے بڑے اپنی سرزمین پر جب ظلم ہونے لگا تو آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے حبشہ کی طرف لوگوں کو، صحابہ کو بھیجا، ایک وقت کو، اگرچہ وہاں پر عیسائی مذہب تھا، عیسائیت کا پرچار ہو رہا تھا، عیسائی مذہب کا، عیسائی دھرم تھا، لیکن امن اور شانتی تھی، انصاف تھا، عدل تھا۔ تو آپ نے کہا صحابہ کو وہاں جائیے، اور آپ نے فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشہ، کاش اگر تم حبشہ کی سرزمین کی طرف جاتے، حبشہ کی سرزمین تمہارا جانا ہوتا، تم جاتے، فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد، وہاں ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جمہوریت بھی دیکھیے میرے عزیزوں عدل کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شرعیت کے یہ گناہ قریب چیز ہے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر محمد سلابی نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اصل عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ کسی کو متعین نہیں کیا ہے۔ صحابہ سمجھے کہ زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت میں آگے رہتے تھے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے کہا نہیں کہ میرے پاس ابوبکر کو متعین کرو، آپ نے خود نہیں کہا، آپ نے عوام پر چھوڑ دیا، پرجا پر چھوڑ دیا، جس کو چاہے متعین کریں۔ حضرت عمر آئے اور کہا ابوبکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اے ابوبکر۔ ابوبکر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر نے بیعت کی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے بیعت کی، پھر تیسرے دن عام ووٹنگ، عام بیعت۔ ووٹ کے معنی کیا ہے؟ صوت، صوت معنی آواز کیا نہیں، تو آواز، کسی کے حق میں آواز اٹھانا، یہ عربی میں صوت ووٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تصویت ہوتی ووٹ ڈالنا، اپنی آواز پیش کرنا۔ تو دوسرے دن
بیعت کے عام بیعت ہوئی جس میں ابو بکر رضی منبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا حضرت عمر کے بعد حضرت ابو بکر کی بات کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی اور کہا تم سب چاہو بیعت کر دو، ہم نے بیعت کر لی ہے۔ پھر عام بیعت ہوئی ہے۔ اسی لیے ابو یعلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حنابلہ میں کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں امامت کا انعقاد اختیار سے ہوگا، چوز ہوگا، انتخاب ہوگا، جمہور عوام کے انتخاب پر ہونا ضروری ہے، کچھ لوگوں کے انتخاب پر نہیں، عوامی۔ ابو یعلا رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عمر کا انتخاب کیسے ہوا۔ آپ حضرت عمر حضرت ابو بکر نے رائے پیش کی ہے، اپنا حکم تھوپا نہیں ہے۔ جب انتقال کا وقت آیا، بیماری حسد تجاوز ہونے لگی، تو حضرت ابو بکر نے کیا بات کہی؟ اترضون بمن استخلف عنکم فإنی واللہ ما آلوت من جہد الرأی ولا ولیت ذا قرابہ۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو میں اپنا والی نہیں بنا رہا ہوں، میں نے آخری درجے کی کوشش کی ہے، ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ عمر ہے، چاہو تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ آپ نے رائے پیش کی، یہاں بھی شورائیت ہے، جمہوریت ہے، عوامی رائے ہے۔ پھر عمر کی خلافت ہوئی، تمام صحابہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، رائے پیش کی حضرت ابو بکر نے، اس سے بڑھ کر میرے ذہن میں کوئی اچھا آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بیعت کیسی ہوئی؟ عام بیعت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حال دیکھیے، وہ تو پورا کا پورا پبلک پر چھوڑ دیا گیا، پورے طور پر مکمل۔ عبد الرحمن بن عوف مشورہ لینے لگے، لوگوں کی رائے معلوم کرنے لگے، استفتاء استثناء رائے کیا، کون مناسب ہے، کون مناسب ہے، پبلک اوپینین معلوم کیا جانے لگا، کون مناسب ہے خلافت کے لیے، حکومت کے لیے۔ صحابہ سے، مہاجرین اور انصار سے مشورہ لینے لگے۔ جب لوگوں کا رجحان، عام رجحان جب دیکھا عثمان کی طرف ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ رائے حضرت علی سے پیش کی، حضرت علی نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، پھر عام لوگوں نے۔ لیکن تمام پبلک کا رجحان بھی حضرت عثمان کی طرف تھا۔ تو یہاں دیکھیے آپ، جمہوریت، شورائیت، عام کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں، ملکیت اور شہنشاہیت کی طرح نہیں کہ باپ سے باپ کے بعد بیٹا، بیٹا سے بیٹے کے بعد پوتا، یہ نہیں، پبلک پر، عوام پر رائے چھوڑ جا رہی ہے۔ خلافت علی کا حال دیکھیے، یہاں بھی دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب قتل ہوا، رحمت اللہ علیہ کا جب قتل ہوا، تو صحابہ جمع ہوئے اور کہا آپ سے بہترین آدمی آپ کو ہی نہیں دکھائی دیتا، آپ اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، آپ سے بہترین آدمی کوئی نہیں دکھایا۔ صحابہ جمع ہوئے، پھر بھی آپ نے کہا فإنی اکون وزیرا خیر من اکون امیرا، میں کسی حکمراں کا، امیر المومنین کا وزیر بن کر رہنا پسند کروں گا بجائے امیر بننے کی۔ آپ نے انکار بھی کیا، لیکن پھر جب اصرار کیا تو کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیعت مخفی ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر ہنگامہ چل رہا تھا، حضرت عثمان کا قتل ہوا تھا، کچھ فدین قسم کے لوگ تھے، تو حضرت علی نے کہا میری بیعت عوامی ہوگی، چھپ کر نہیں، صاحب کا لا تکونوا بیعتی خفیا، میری بیعت، میری تعیین، میری حکومت کے لیے تعیین مخفی نہیں ہوگی، ولا تکون الا ان، مسجد میں ہوگی اور تمام مسلمانوں کی رضامندی سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ مسجد میں مناسب نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ہے اور بلوائی زوروں پر ہیں، ان کی فتنے زوروں پر ہیں، ہم نے چاہا کہ گھر میں ہوں، کہا نہیں، مسجد میں سب کے سامنے اعلان۔ یہ حال ہے میرے عزیز شرعیت کا۔ تو معلوم ہوا ظلم کو قائم کرنے کے، انصاف قائم کرنا مقصود ہے، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر خلفائے راشدین کی ترتیب دیکھیے آپ، انصاف قائم کرنا، ظلم کو ہٹانے کے لیے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب میں شرعیت اور جمہوریت کو ترجیح دی گئی ہے۔ عوامی اوپینین، استثناء رائے، استفتاء، لوگوں کی رائے کو معلوم کیا گیا اور لوگوں کے سپرد کیا گیا۔ میرے عزیزوں، آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ مسجد میں ہوگی اور تمام مسلمانوں کی رضامندی سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں
ہمیں ڈر لگا کہ مسجد میں مناسب نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کا قتل ہوا ہے اور بلوائی زوروں پر ہیں، ان کی فتنے زوروں پر ہیں، ہم نے چاہا کہ گھر میں ہو، کہا نہیں مسجد میں سب کے سامنے اعلان۔ یہ حال ہے میرے عزیز شرعیت کا۔ تو معلوم ہوا ظلم کو قائم کرنے کے، انصاف قائم کرنا مقصود ہے۔ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر خلفائے راشدین کی ترتیب دیکھیے آپ، انصاف قائم کرنا، ظلم کو ہٹانے کے لیے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب میں شرعیت اور جمہوریت کو ترجیح دی گئی ہے۔ عوامی اوپینین، استثمار رائے، استفتاء، لوگوں کی رائے کو معلوم کیا گیا اور لوگوں کے سپرد کیا گیا۔ میرے عزیزوں، آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہیومینٹی کو قائم کرنا چاہیے، انسانیت اور انسانیت کا قیام مقصود ہے، ہیومینٹی مقصود ہے، ظلم کو ختم کرنا مقصود ہے، عدل اور انصاف کو قائم کرنا مقصود ہے۔ فسطائی طاقتیں جو ہیں ان کے 3 طریقے کار ہیں، لوگوں کو بانٹنے کے 3 طریقے کار ہیں۔ ایک ہے فرق فسد، لوگوں کو بانٹو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو، لوگوں کو تقسیم کرو، فلاں کے خلاف لڑاؤ، فلاں کے خلاف ابھارو، آپس میں لڑا کر حکومت کرو، ایک ان کا طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار پیسہ بہانا، ووٹوں کے دن بھی میرے عزیزوں بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا بھائی رات میں ہم کو کور میں 2000 روپے آ گئے، 1000 روپے آ گیا، پیسوں کو بہانا، جد فسد، اسپینڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ اسپینڈ اینڈ رول۔ ووٹ کے دن میں رات میں بھی پیسے تقسیم ہوتے ہیں اور بھٹکایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، امانت ہے، پیسوں کے ذریعے سے اپنی ووٹ کو نہ بیچیں، شرعیت ہے، عوامی چیز ہے یہ۔ انصاف کو قائم کرنے میں آپ کا حصہ رہا تو آپ ماجور ہیں، اللہ کے پاس آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ظلم کے قائم کرنے میں اگر آپ ہاتھ بٹانے والے ہو گئے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، صاف کہہ رہے ہیں، ظلم کو قائم کرنے میں اگر ہمارا ہاتھ رہا تو پھر ہم سے بڑا کوئی خائن نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ظلم کو سپورٹ کرنا بھی ظلم ہے، ظلم کا ہاتھ بٹانا بھی ظلم ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ غیبت کرنا ظلم ہے، غیبت سننا بھی ظلم ہے، شراب پینا بھی ظلم ہے، حرام ہے، شراب میں کسی طرح کا سپورٹ کرنا، لانے جانے لکھنے، وہ بھی ظلم ہے، رشوت دینا، رشوت میں کسی طرح کا تعاون کرنا، یہ بھی، سود کھانا، سودی لین دین میں، سودی چیزوں میں شامل ہونا بھی۔ اسی طرح حکومت انصاف کو قائم کرنے میں اگر ہمارا ہاتھ رہا، ہمارا سپورٹ رہا تو ہم بہترین انسان ہیں۔ ظلم کو قائم کرنے میں اگر ہمارا سپورٹ رہا، ہاتھ رہا، ایک ووٹ بھی ہمارا پڑ گیا تو میرے عزیزو اللہ کے پاس ہم پوچھے جائیں گے۔ تیسری چیز خوف پیدا کرنا، لوگوں کے اندر خوف، اسلام فوبیا، اسلام کے خلاف خوف، فلاں پارٹی کے خلاف خوف کا ماحول پیدا کرنا، یہ بھی مقصود ہے۔ خوف کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خوف ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں خوف ایک حد تک ہونا چاہیے، خوف زیادہ بھی ہوگی نقصان دہ۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی، لوگوں کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی جو ہونا ہے ہوگا، بھائی تقدیر میں جو لکھا ہے ہونے والا ہے، ہمیں کیا زور دینے کی ضرورت ہے، وہ آئے گا جو تقدیر میں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط ہے میرے عزیزوں۔ تھوڑی سی میں تو کہتا ہوں تھوڑا سا خوف ہونا چاہیے۔ اسی خوف کی وجہ سے ایک زمانہ وہ تھا لوگ سیاست کو شجر ممنوعہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے سیاست کوئلے کا کاروبار ہے، کہتے تھے سیاست کوئلے کا کاروبار ہے، اس میں لگیں گے بھی تو کوئلے کی داغ دھبے لگ جائیں گے، لوگ بھاگتے تھے۔ آج زمانہ یہ آ گیا، لوگوں کے اندر سیاسی شعور آ گیا، سیاسی سوچ بوجھ آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تبلیغی حضرات ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے، اب وہ ان کے اندر بھی بیداری آ گئی، ووٹوں کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے عام دیکھ رہے ہیں کس کی کن کا ووٹ نہیں آیا، کیا آیا، محلہ وار، خوشی کی بات ہے میرے عزیزوں۔ تو ایک وقت تھا جب سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دیا جاتا تھا، سیاست کو کوئلے کا کاروبار کہا جاتا تھا۔
آج لوگوں کے اندر سیاسی شعور آ گیا ماشاءاللہ، سوچ بوجھ آ گئی اور سمجھنے لگے کہ ہم نہیں کہ ہمارے اولاد کا کیا حال ہوگا، ہم تو دنیا سے چلے گئے، ہماری نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ خوف تھوڑا سا ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ خوف نہ ہو، خوف بھی امید بھی، صرف امید بھی نقصان دہ ہے، صرف خوف بھی نقصان دہ ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے جس طرح میں نے کہا ووٹ کا استعمال نہ کرنا بھی ظلم ہے، غلط استعمال کرنا بھی ظلم ہے، مس یوزنگ بھی ظلم ہے، اور ووٹ کو ان یوز کر دینا، ناقابل استعمال کر دینا، ووٹ نہ ڈال دینا، ان یوز کر دینا ووٹ کو، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ مس یوزنگ بھی نقصان دہ ہے، اور ووٹ کو ان یوز کر ڈالنا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ استعمال کیجئے، آپ کا حق ہے، استعمال نہ کیا تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ قوم کی ہماری میرا اور اپنا حق نہیں ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، آپ کہیے مجھے حصہ نہیں چاہیے، بھائیوں بہنوں کو دے دیجئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن ووٹ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ملت کا حق ہے، پوری قوم کا، پوری امت کا حق ہے، سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اب غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے، ظلم کے منکر تھے، ظلم کو کبھی پسند نہیں کیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سورہ کہف میں جو لمبا آپ کا سفر ہے، اس میں آپ نے اعتراضات پر اعتراضات جڑ دیے، سوالات پر سوالات کر دیے۔ جب دیکھا کہ بات صحیح نہیں آ رہی تو ڈنکے کی چوٹ پر خم ٹھوک کر، تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جب مصر سے بھاگتے ہوئے آئے، مدین اجنبی ہیں، اجنبی تنہ تنہا، کوئی جانتا نہیں ہے، سمجھے یہاں کا کوئی آدمی دبئی چلا جائے، بنگلور چلا جائے، فلان چلا، اجنبی آدمی، وہاں آدمی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آگے نہیں بڑھتا۔ دیکھا دو بچیاں لا رہی ہیں، چرانے کے لیے لا رہی ہیں، مویشی کو لا رہی ہے، اور دیکھا کہ پانی سب سے آخر میں پلا رہی ہے، برداشت نہیں ہوا۔ دیکھا اجنبی شہر ہے مدین، اور مصر اجنبی پردیسی، اس ملک میں فارینر کی حیثیت سے ہیں، اجنبی، کوئی مدد نہیں ان کے پاس، کوئی پرسان حال نہیں، کھانا پینا رہنا سونا کچھ بھی۔ وہاں بھی دیکھا کہ دو بچیاں کو دیکھا کہ پانی سب سے اخیر میں ان کی پلانے کی باری آ رہی، آگے بڑھ کر بچیوں کو پانی پلایا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ آپ پورا معاملہ غور کیجئے، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری غور کیجئے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرنے والے، ان کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، سب سے بہترین آدمی جس کو تم اجرت پر رکھو وہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے مظلوم ظالم کون ہے اور انصاف اور عدل کو قائم کرنے والا کون ہے، سوچ بوجھ کر اپنی رائے کا اختیار کرنا چاہیے۔ ذمہ داران اور قوم کے قائدین جو آپ کو رائے دے اس پر آپ کو چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پوری ملت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اس کا استعمال بھی صحیح کیجئے، ورنہ پھر جس طرح قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو معلوم ہوا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی انگوٹھی، ان انگوٹھی جو ہم دبا رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں، اس پر بھی ظلم اور انصاف کا اعتبار ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کیجئے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ممد اور معاون بنیے، اور ظلم کے پرچار کرنے میں، ظلم کے پرچار، ظلم کو پھیلانے میں کا سبب بالکل نہ بنیے۔ اور آپ کے ہمارے اپنے قائدین اور قوم کے بڑے لوگ اور ہماری جماعتیں اور ذمہ داران جو آپ کو مشورہ دیں اس پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ یہی میری اور آپ کی بات ہے۔ گزشتہ ہفتے تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی ووٹ کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی تنظیم کی طرف سے لیٹر آیا ہوا تھا کہ اس ہفتے بھی کچھ روشنی ڈالی جائے ووٹ پر ہی، تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔